یہی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کی بنیاد ہے، کامیابیوں کی بنیاد صرف آخرت کی نہیں، آخرت میں بھی، آخرت میں جو سارے کا سارا معاملہ ایمان اور عقیدے کے مطابق اور اس عقیدے کی بنیاد پر کیے ہوئے عمل پر ہوگا سارا معاملہ، سارے فیصلے ایمان اور عمل کی بنیاد پر ہوگا، باقی اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا فرمائے۔ یہ آخرت کی بات ہے۔ لیکن دنیا میں قانون یہی ہے کہ ایمان لانے کے بعد اس پر عمل کرتے ہو، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہو، تو پھر دنیا میں بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں، دنیا میں بھی تمہاری زندگی کو آسان بنایا جائے، اجتماعی اور انفرادی زندگی کو، دنیا کا فلاح و سکون، دنیا کا آرام، دنیا کی اچھی زندگی، یہ ادنا سا چھوٹا سا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے ایمان کا، پختہ ایمان کا۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر وہ بستیوں والے، ان شہروں والے، ان آبادیوں والے جن کو اللہ نے دنیا میں تباہ و برباد کیا، اگر وہ دو چیزیں کر لیتے، آمنوا واتقوا، ایمان والے ہوتے، سچے پکے پختہ ایمان والے ہوتے، واتقوا، اور اس ایمان کی روشنی میں تقوی پر ان کی زندگی گزرتی، اللہ سے ڈر کر، اللہ سے پیار کر کے، اللہ سے تعلق رکھ کے اس کے احکام پر وہ چلتے، کیا ہوتا؟ آخرت میں ان کو جزا ملتی، بس اتنا ہی ہوتا نہیں، اس سے پہلے بھی کچھ ہوتا، اور کیا ہوتا؟ جب فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، ہم آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھولتے، رحمتیں اور برکتیں ان کو برستی۔ یہ آج ہم جن مشکلات کا شکار ہیں، پوری امت مسلمہ اور پاکستان کی قوم، رسوائی ہے دنیا میں تو ہمارے لیے، ذلت ہے تو ہمارے لیے، بدنامی ہے تو ہمارے لیے، الزامات قسم قسم کے ہیں تو ہمارے لیے، سیلاب ہے تو ہمارے لیے، طوفان ہے تو ہمارے لیے، یہ اور بھی اس میں دستر ہیں، دنیاوی اور مادی اسباب بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ روحانی اسباب بھی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور ایک بہت بڑا فیکٹر اور بہت بڑی وجہ جو ان تمام مسائل کی ہے، ذلتوں کی ہے، رسوائیوں کی ہے، مسائل اور مشکلات کی ہے، وہ ایمان کا نہ ہونا ہے۔ ایمان کا دعویٰ ضرور ہے، موجود ہے، لیکن وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے، جس کی قرآن پکار لگا رہا ہے، جس کی دعوت دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا دعویٰ ایمان کرنے والوں، سچا ایمان اختیار کرو، سچا ایمان حاصل کرو، دل میں وہ یقین پیدا کرو جو تمہارے تمام اعمال کو کنٹرول کرے، ایمان کے تقاضوں کے مطابق تمہیں چلائے، وہ ایمان لاؤ گے تو آخرت کا فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ دنیا میں بھی برکات کا نزول ہوگا، مصیبتیں، تکلیفیں، رسوائیاں ختم ہوگی، کم ہوں گی، اور تم سرخرو ہو کر یہ زندگی بھی بہتر طریقے پر بسر کر سکو۔ یہی بات اہل کتاب کے بارے میں کہی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول سارے زمانوں کے لیے، سارے انبیاء کے لیے، ساری امتوں کے لیے ایک ہی، اللہ بھی ایک ہے اور اس کے رسول بھی ایک ہے۔ یہ بات اہل کتاب کے لیے بھی تھی کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر اہل کتاب یہی دو باتیں کرتے، یہی دو باتیں، ایمان اور تقویٰ، ایمان اور سروکار کا تو ہم ان کی برائیاں سے دور کرتے اور ان کو جنت میں داخل کرتے۔ یہ آخرت کی بات ہے، آگے دنیا کی بات نہیں، اگلی آیت میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر وہ ان کتابوں کو جو ان کے لیے تھی،
ہمارے لیے یہ قرآن ہے، ان کے لیے بائبل، انجیل، جو بھی کتابیں ان کو دی گئی تھی، اگر ان کے مطابق وہ چلتے، ان پر عمل کرتے، اس دنیا میں ان پر رزق کی فراوانی کر دی جاتی، اور وہ اوپر سے بھی انہیں ملتا اور نیچے سے بھی ملتا، آسمان بھی انہیں دیتا، زمین بھی انہیں دیتی، زمین و آسمان کے خزانے ان کے لیے کھول دیے جاتے، ان پر لٹا دیے جاتے اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کے مطابق، قرآن بھیجنے والے رب کریم کے مطابق ایمان، حقیقی ایمان جو عمل پر، اچھے عمل پر آمادہ کرتا ہے، اچھے عمل کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ ایمان آخرت کی کامیابی کے ساتھ ساتھ دنیا کی آسانیوں کا اور دنیا کی اچھی زندگی کا بھی ضامن ہے، ضمانت ہے اس میں کہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ یہ ایسی باتیں نہیں، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں ایسی باتیں نہیں کہ ہم انہیں جانتے نہ، عوام بھی جانتے ہیں، خواص بھی جانتے ہیں، عامی بھی جانتے ہیں، علماء بھی جانتے ہیں کہ یہ ہمارے امراض کا، ہماری مشکلات کا، ہمارے مسائل کا ایک بنیادی حل اور بڑا حل اس بات میں ہے کہ ایمان ہو اور ایمان کے مطابق عمل ہو۔ دوائی موجود ہے، اس کا فائدہ ہمیں معلوم ہے، لیکن وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اسے اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی نکال کے کچھ ہوش میں آنے کی میرے شکل بھی ناسے، یہ میں بھی سمجھتا ہوں مجھے ہوش نہیں، مجھے پتا ہے کہ یہ بیماری مجھے ہے، قوم کو، ملت کو عمل میں کمی کی، ایمان میں